اپنے ایمان کی حفاظت کریں، حیا کی حفاظت کریں، اور اللہ کے تعلق کی حفاظت کریں، اور اپنی نظر میں اللہ کو بڑا بنائیں۔ اللہ اکبر کہہ دینے سے یہ تو ایک الفاظ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، صحیح معنوں میں اللہ کو بڑا کر کے دکھائیں۔ اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت اپنے اللہ کو دے، تاکہ آپ کو واقعی لگے کہ ہاں اللہ بڑا ہے۔ اپنی ہر چیز کو اللہ کے نیچے رکھیں، اپنے ہر چیز، اپنے ہر کام، اپنی ہر ضروری ایکٹیویٹی کو اللہ رب العزت سے اوپر نہ جانے دیں، اللہ سے زیادہ ضروری نہ سمجھیں ان چیزوں کو۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا آپ لوگ، جب تک آپ کا تعلق اللہ رب العزت سے اسٹرانگ نہیں ہو جاتا تب تک آپ چین سے نہ بیٹھیں، تب تک آپ کو تھکنے کی ضرورت نہیں ہے، تب تک آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تب تک آپ کو ایون کہ موٹیویٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو ایک ڈسپلن دینا ہے، ایک باشعور انسان بننا ہے، اور اللہ کے تعلق کو کسی حد تک اپنے ساتھ جوڑنا ہے۔ اور جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک آپ کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ آپ کی زندگی آپ ہی کے ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی، حتیٰ زرتم المقابر، وہ وقت آ جائے گا کہ آپ کو قبرستانوں میں لے جایا جائے گا، منو مٹی آپ کے اوپر ڈالی جائے گی، لوگ 2-4 دنوں کا فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے روئیں گے دھوئیں گے، اور آپ کو بھلا دیا جائے گا۔ جس طرح پیدا ہونے سے پہلے آپ کا کوئی نام نہیں تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی آپ کا کوئی نام، کوئی عزت، کوئی دولت، کوئی شہرت نہیں بچے گی۔ تو اپنے لیے ایسے فیصلے کریں جس فیصلوں کو کرنے کے بعد آپ کو کسی کی ضرورت نہ پڑے، میدان حشر میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں، ہمیشہ کی زندگی میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں۔ ایک دفعہ بس جنت کے دروازے پر آپ پہنچ گئے نا، بس آپ کا مشن پورا۔ آپ کو راحتیں ہی راحتیں ملیں گی، آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملیں گی، آپ کو کوئی سٹرگل نہیں کرنی پڑے گی۔ ایک بادشاہت ہوگی جس کے تم بادشاہ ہوگے، ایک پلانٹ ہوگا جو بہت بڑا ہوگا، تمہاری سوچ سے بھی بڑا، اور ایسے یہ کہہ لو کہ اللہ رب العزت تمہیں تمہاری دنیا کی خدائی دے گا، جو تم چاہو گے ویسے ہی ہوگا۔ تو اس رب کے لیے اگر تم ایفرٹ نہ کرو، اس اللہ کو اگر تم ویلیوز نہ دو جو تمہیں اس دنیا میں سب کچھ دے رہا ہے اور آخرت میں بھی دینا چاہ رہے ہے، اگر تم اس سے محبت نہ کرو تو تم انسانوں سے محبت کے دعوے کرتے ہوئے بالکل اچھے نہیں لگتے۔ اگر تم اللہ سے نہیں نبھا رہے نا تو تم انسانوں سے نبھاتے ہوئے بھی اچھے نہیں لگ رہے۔ تمہاری پہلی ضرورت اللہ ہے، اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہیں۔ تم نے پہلی ایسی ویسی چیزوں کو اپنے اوپر فرض کر دیا، اور جو فرض ہے اسے تم نے سائڈ پہ کر دیا، بہت سارے لوگوں نے۔ یہ مت کریں، اللہ سب سے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے اوپر، قرآن کی باتیں اہمیت رکھنی چاہیے آپ کی زندگیوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے، کامیاب رکھے، آباد رکھے۔ آپ لوگ بھی اسٹرگل شروع کریں، مزید مت کھیلیں اپنی زندگی کے ساتھ، کیونکہ جس نے زندگی کے ساتھ کھیلا زندگی نے اس سے اچھا اس کے ساتھ کھیلا۔ جس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا تو پھر نفس اور شیطان نے اس بات کا خوب فائدہ اٹھایا۔ جس نے اپنے لیے جہنم کے فیصلے کیے اور وہ اعمال کیے جن اعمال سے انسان کا جہنم میں جانا پاسبل ہوتا ہے، تو پھر شیطان اور نفس اور ہوس نے مل کر ایسے انسان کو دبوچا، ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ تو مت دے موقع شیطان کو، مت شیطان کو یہ ظاہر کروائیں کہ ہم گناہوں کے بغیر رہ نہیں سکتے، گناہ ہی ہمارا کھانا ہے، گناہ ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے۔ اس کو تھوڑا سا نا ڈسٹرب کر کے رکھیں اپنے اعمال سے، اپنے اللہ کے تعلق سے۔ اس کو تھوڑا سا اپنی ویلیو دکھائیں، اپنی قیمت دکھائیں کہ بھئی میں اللہ والا ہوں، اگر گمراہ کرنا بھی ہے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے تمہیں، اتنا نان سیریس ایکٹ نہ کیا کریں، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ آپ لوگ کتنے اچھے ہیں یار، اللہ کی باتوں کو کتنے اچھے طریقے سے سنتے ہیں، اور اگر سن رہے ہیں تو پھر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ مشکل نہ سمجھا کریں بس کسی چیز کو۔ اس دن یہ بات دل میں اتر گئی نا کہ لوگوں کا تو کام ہی ہے بولنا، اور آپ واقعی میں اتنے بے غم ہو گئے کہ لوگوں کی باتیں آپ پر اثر نہ کریں، آپ کو ہرٹ نہ کریں، میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تبھی جا کے اصل اللہ کی بندگی نظر آئے گی، تبھی جا کے آپ اللہ کے لیے بہت اچھے طریقے سے ایکٹ پرفارم کر پائیں گے۔ جب لوگوں کا ڈر اور خوف یہاں جڑا ہوتا ہے نا، یہاں منسلک ہوتا ہے، تو پھر اللہ پہ فوکس کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ جب انسان ساری چیزوں کو سائڈ پہ کرتا ہے نا، تب جا کے فری ہوتا ہے۔ جب فری ہوتا ہے تو کوئی بھی کام اگر اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اچھے طریقے سے کر پاتا ہے۔
تو اللہ کی بندگی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنی کمزوریوں کو بھی سائڈ پہ رکھا جائے اور اپنے ساتھ آپ کے پاسٹ میں جو آپ کے ساتھ ہوا اس سے بھی نکلا جائے، فیوچر کی ٹینشن بھی نہ لی جائے، پریزنٹ میں رہ کر اللہ کو پکارا جائے، اچھے فیصلے کیے جائیں آنے والی نسلوں کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے لیے، تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہے۔ ہم تو خوابوں اور خیالوں میں جینے والے لوگ ہیں، یہی تو یہ علماء اور یہ موٹیویشنل سپیکر اور یہ سمجھانے والے یہی تو آواز لگا رہے ہیں کہ جن مسئلوں کو تم مسئلہ سمجھ رہے ہو وہ مسئلہ ہے ہی نہیں، اصل مسئلہ تو قبر ہے، اصل مسئلہ تو آخرت ہے، اصل مسئلہ تو اللہ کی نافرمانی ہے جو تم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہو۔ ہاں، ان مسئلوں کو مسئلہ ہی نہیں سمجھ رہے، اور یہ سر درد کا آ جانا، لوگوں کی باتوں کا آپ کے سامنے آ جانا، 2-4 بندے آپ لوگوں کو ہرٹ کیا کر دے، آپ لوگوں کو بہت بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ ارے بھائی، اصل مسئلوں کے لیے، اصل مسئلوں کو جس طرح تم لوگ اگنور کر رہے ہو اسی طرح ان مسئلوں کو بھی اگنور کرو اور آخرت پر نظر رکھو۔